پچھلی کلاس میں ہم نے ریسرچ کے حوالے سے بات کی کہ بھئی ریسرچ ایک ایسا فارمل اور سسٹمیٹک پروسیس ہے کہ جس کو یوز کر کے ہم اپنے کویسچنز کو آنسر کرتے ہیں۔ یہ کویسچنز کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ کویسچنز ہوتے ہیں جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں کچھ خیال کرتے ہیں، ہم دنیا کے بارے میں فار ایگزامپل ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی فار ایگزامپل انسان کہاں سے آیا، یہ کتنا عرصہ پہلے انسان کا جو ہے وجود ہے وہ اس دنیا میں آیا، دنیا کیسے بنی، دنیا گول کیوں ہے، یہ چکر کیسے کاٹتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کسی پرابلم کو لے لیں، سوشل پرابلم، سوشل فینامنا، مثال کے طور پہ آپ اپنے ارد گرد کسی ایک پرابلم کو آبزرو کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کے کچھ دوست ہیں اور وہ جو ہے نا پڑھ لکھ کے بھی ڈگری کرنے کے بعد بھی ان کو جابز نہیں مل رہی، جابز کی کوشش میں وہ لگے رہتے ہیں، تو آپ یہ سوال آپ کے دماغ میں اٹھتا ہے کہ یار ڈگری کرنے کے بعد بھی ان کو جابز کیوں نہیں مل رہی، ایسا کیا مسئلہ ہے؟ آیا ان کے ڈگری میں کوئی مسئلہ ہے، ان کے جی پی اے میں مسئلہ ہے؟ یہ جو سوالات ہوتے ہیں ان کو جب آپ آنسر کرتے ہو، لیکن کیسے؟ سسٹمیٹکلی، فارملی، ایک پروسیجر کو فالو کر کے، اس پروسیجر کو ہم ریسرچ پروسیس کہتے ہیں۔ اس ریسرچ پروسیس کو تمام سٹیپ یوز کر کے جب آپ کے پاس آنسرز آتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ، ٹھیک ہے؟ آج کے لیکچر میں ہم امپورٹنس آف ریسرچ یا پرپس یا پھر سگنیفیکنس آف ریسرچ کے حوالے سے بات کریں گے کہ امپورٹنس آف ریسرچ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم ریسرچ کا جو استعمال یا اس کی اہمیت ایڈوانسمنٹ آف نالج کے لیے کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایڈوانسمنٹ آف نالج کیا ہے کہ چونکہ ریسرچ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے تھرو ہمیں نئی چیزوں کی سمجھ آتی ہے، ہمارے پاس نیو نالج کریٹ ہوتی ہے، اور یہ ہم نے ڈیفینیشنز میں بھی پڑھا کہ بھئی ریسرچ کے تھرو ہم نیو نالج کو کریٹ کرتے ہیں یا پھر ہم ایڈ ٹو دا ایگزسٹنگ نالج کرتے ہیں۔ یہ دونوں ٹرمینالوجیز آپ کو لاسٹ لیکچر میں نے بتایا تھا کہ نیو نالج کیا ہے اور ایڈ ٹو دا ایگزسٹنگ نالج کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایڈوانسمنٹ آف نالج اس کی پہلی امپورٹنس ہے کہ ہم ریسرچ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نالج کو مزید ایڈوانس کریں۔ ہمارے پاس کچھ اویلیبل نالج ہے، اس میں جب ہم ایڈ کرتے ہیں کسی چیز کو جو مسنگ ہے، اور جس کو ہم گیپ کہہ سکتے ہیں، وہ گیپ کیا چیز ہے؟ یہ وہ خلا ہے، یہ وہ نالج ہے جو مسنگ ہے۔ اس مسنگ نالج کو جب ہم فل کرتے ہیں، اس مسنگ نالج کے بارے میں جب ہم انفارمیشن لے کے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نالج کو ایڈوانس کر رہے ہیں، ہم نے جو خلا تھی، جو گیپ تھا نالج میں، وہ ہم نے فل کر دیا۔ تو ایڈوانسمنٹ آف نالج کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ریسرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے تھرو ہم انوویشنز لاتے ہیں، اس کے بیس پہ آپ کے نئی تھیریز بنتی ہیں، مختلف کانسیپٹس کو جو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے کہ اگلے کو اچھے سے بتایا جا سکے کہ یہ ایک کانسیپٹ ہے۔ فار ایگزامپل ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ڈائیورس کیا چیز ہے، بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتہ، تو اس کے حوالے سے جب آپ نالج کو شیئر کرتے ہو تو اس کے لیے بھی آپ ریسرچ کو یوز کرتے ہو۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچ کے تھرو جب ہمیں چیزوں کی سمجھ آتی ہے یا ایک ایسی چیز کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جس کے بیس پہ آپ آگے ڈیسیجنز کرتے ہو۔ اگر گورنمنٹ ایک سروے کرتی ہے کہ بھئی میں نے ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے، کچھ پالیسیز بنانی ہے، اور اس کے لیے مجھے چاہیے کہ مجھے لیٹریسی ریٹ کا پتہ چل جائے کہ پاکستان میں جو لیٹریسی ریٹ کیا ہے، پھر اس میں میل اور فیمیل کا ریشو کیا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ ایک سروے میں جاتے ہو، اس سروے سے آپ کو اینڈ پہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان کا اتنا پرسنٹ جو ہے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں یا لوگ ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، اور اتنے جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو اس ڈیٹا کے اوپر، اسی ڈیٹا کو بیس بنا کے آپ کیا کرتے ہو؟ آپ پھر ڈیسیجنز لیتے ہو، آپ پالیسی بناتے ہو کہ بھئی میں نے کیا چیزیں ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے کرنی ہے، چونکہ میرے پاس اتنے بچے ہیں، اتنے بچے نہیں ہیں، اتنی بچیاں ہیں، اتنی بچیاں نہیں ہیں، تو بچوں کو
اور بچیوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا ایسے سٹیپ لیے جا سکتے؟ آیا ان کو فری ایجوکیشن دے، آیا ان کو لیپ ٹاپ کے تھرو ان کو لایا جا سکے، آیا ان کو ہم اسکالرشپس دیں، کیا ایسا طریقہ کار کریں کہ جس کے تھرو ہم بچوں کو یا ہم اپنا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ اس کو بڑھا سکتے ہیں؟ تو ریسرچ کے جو وہ ہیں ہمارے پاس ریزلٹس ہیں، اس کے بیس پہ آپ کیا کرتے ہو؟ انفارمڈ ڈیسیجنس کرتے ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ہیلتھ سے ریلیٹڈ فار ایگزامپل گورنمنٹ پالیسی بناتی ہیں کہ بھئی ہمیں آیا نئے ہاسپٹلز بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے، تو وہ پچھلے ڈیٹا کو یوز کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آیا فار ایگزامپل اگر کیپٹل میں ایسے ہاسپٹلز ہیں، اس کا ڈیٹا نکالتے ہیں کہ وہاں پہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، وہاں پہ بیڈز کتنے ہیں، وہاں پہ کون سی فیسلٹیز ہیں، آیا ہمیں اور کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس ڈیٹا کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پھر آگے ڈیسیجن اگلے ہاسپٹل کا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جسٹ این ایگزامپل ان ہیلتھ۔ تو اس طرح مختلف اور ڈپارٹمنٹس میں جو آلریڈی اویلیبل ڈیٹا ہے یا کسی نے ریسرچ کر کے ان کو بتایا کہ بھئی یہ چیزیں یہ مسائل ہیں، آپ اسی کے اوپر کوئی پالیسی بنائیں، تو اسی طرح پھر گورنمنٹ ورک کرتی ہیں۔ تو انفارم ڈیسیجن میکنگ کا جو پروسیس ہے وہ بھی آپ کے ریسرچ کے تھرو ہوتا ہے، ریسرچ ریزلٹس کے تھرو ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوسائٹل بینیفٹس کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ کووڈ کو ایک اچھا ایگزامپل آپ لے سکتے ہو، اس کے ٹائم میں آپ کو ریسرچ کی بڑی ضرورت پڑی۔ ہم نے ریسرچ اس لیے کیا تاکہ پتہ چلے کہ کووڈ-19 کیا ہے، اس کے سمپٹمس کیا ہوتے ہیں، اس کے لیے پھر فردر ریسرچ جو ہم ایڈ ٹو دی ایگزسٹنگ نالج والی بات کرتے ہیں ریسرچ کے ڈیفینیشن میں، وہ یہ پھر ہوا کہ ہم نے ویکسین پہ کام کیا، ویکسینیشنز ہوئیں، ویکسینز آئیں، ہر کنٹری نے اپنے اپنے ویکسینز پہ بنائیں، اور وہ سارا کچھ کس کے تھرو ہوا؟ وہ ریسرچ کے تھرو ہوا، ٹھیک ہے؟ کرائسس میں، انوائرمنٹل ایشوز میں، جس طرح کلائمیٹ چینجز میں آج کل جو گلوبل وارمنگ ہے، کلائمیٹ چینجز ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے کہ بھئی کس طرح اس کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں۔ ہیلتھ کیئر کی بہتری کے لیے جو ٹیکنالوجی کا یوز ہونا، اب ٹیکنالوجی کس طرح آتی ہے یا کس طرح بنتی ہے، یا نئی جو انوویشنز ہوتی ہیں وہ کس طرح، وہ ریسرچ کے تھرو آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ پہلے یہ چیز نہیں تھی کہ بھئی ایکس رے کر کے آپ کو بون کا پتہ چلے کہ کہاں پہ بون جو ہے نا وہ فریکچر ہے یا کہاں سے نکلا ہوا ہے، وہ آپ کو ابھی ایکس رے سے پتہ چل جاتا ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے، پھر ریسرچ کے حوالے وجہ سے کیا ہوا؟ ایکس ریز آئیں، اور ایکس رے نے آپ کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ بھئی آپ کا بون جہاں سے بھی فریکچر ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں امپرومنٹ ان کوالٹی آف لائف، یہ چیز ہیں، ٹھیک ہے؟ اٹ ایکسپلورز اے فینامنا ان آرڈر ٹو اچیو نیو انسائٹس۔ فار ایگزامپل کووڈ-19 کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ، کیئر اور ویکسینز وغیرہ۔ تو ایک فینامنا کو، ایک جو سوشل ایشو ہے اس کو مزید ایکسپلور کرنے کے لیے بھی آپ ریسرچ کرتے ہو۔ اگر آپ کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس فینامنا میں یا اس پرابلم میں یا اس سوشل جو ایشو ہے اس پہ مزید انسائٹ چاہیے، مزید ایکسپلوریشن چاہیے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ریسرچ کرنا پڑتا ہے ٹو ڈسکور سم سولوشن ٹو سالو اے پرٹیکولر پرابلم، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے سوسائٹی بیسڈ پرابلمز ہوتے ہیں اس کی سلوشن نکالنے کے لیے بھی آپ ریسرچ کرتے ہو۔ جیسا کہ ہمارے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ایگزامپل دیا، اگر آپ کے فرینڈز میں، فیملی میں بچے جو ہے نا وہ ان ایمپلائڈ ہے، تو یہ آپ دیکھتے ہو، آبزرو کرتے ہو، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی سوسائٹی میں یہ ایک پرابلم ہے، یا جس طرح ہم نے اگزامپل میں یہ لکھا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، یا اسٹوڈنٹس کا بہت زیادہ موبائل فون کا استعمال، یا واچنگ ریلز اور ٹک ٹاک، ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیں لوگ کیوں یوز کرتے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے کہ فل ٹائم اگر آپ موبائل کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو مس کر رہے ہیں، آپ اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ بات دماغ میں آتی ہے، بھائی موبائل فون کو اتنا زیادہ کیوں یوز کیا جا رہا ہے، اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اس کے کیا نقصانات؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم نے ہمارے ڈیفینیشنز میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم ریسرچ اس لیے کرتے ہیں ٹو سیٹسفائی اوور کویسچنز، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو پرٹیکولر پرابلمس ہیں سوسائٹی بیسڈ، ہم اس کو بھی جو ہے نا ایڈریس کر سکتے ہیں تھرو ریسرچ۔ پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہم ریسرچ کا یوز کرتے ہیں۔
جب بھی آپ ریسرچ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہو تو آپ کی جو کرٹیکل تھنکنگ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے. آپ کی جو انالیٹیکل سکلز ہیں, آپ کی پرابلم سالونگ ایبیلٹیز ہیں, وہ گروتھ کرتی ہیں. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی پرسنل یا پھر اکیڈیمک یا پروفیشنل جو ہے گروتھ آپ کی ریسرچ کے تھرو ہوتی ہے. اٹ فاسٹر کیوریاسٹی اینڈ انکریجز اے لائف لانگ لرننگ مائنڈ سیٹ وچ از ویلیویبل ان اکیڈیمک اور ان پروفیشنل سیٹنگ. تو دونوں چیزوں میں, یعنی اگر آپ کی اکیڈیمک میں یا پروفیشنل سیٹنگ میں جب بھی آپ ریسرچ کے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہو تو آپ کی کیوریاسٹی بلڈ ہوتی ہے. کیوریاسٹی, جس طرح میں نے آپ کو بولا کہ ریسرچ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے, ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس کے تھرو ہم اپنے کویسچنس کو آنسر کرتے ہیں. یہ کویسچنس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ہماری کیوریاسٹی ہوتی ہے. ہم آبزرو کرتے ہیں چیزوں کے اور پھر ہم اپنے آپ سے کویسچن کرتے ہیں, دنیا گول کیوں ہے, یہ اوول کیوں نہیں ہے, یا اس کی اور کیوں شیپ نہیں ہے. یہ سوالات ہیں, یہ ہماری کیوریاسٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو پرسنل اور ڈیولپمنٹ, پروفیشنل جو ڈیولپمنٹ ہے, وہ بھی آپ کے ریسرچ کے تھرو امپروو ہوتا ہے. اکنامک گروتھ, کسی بھی کنٹری کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ بھی بیس کرتی ہے آپ کے ریسرچ کے تھرو. جب بھی آپ ریسرچ کرتے ہو تو آپ نئی چیزوں کو لے کے آتے ہو, نئی ٹیکنالوجی کو لے کے آتے ہو. نئی ٹیکنالوجی سے آپ کی نیو انڈسٹریز وغیرہ لگتی ہیں, آپ کی انوویشن ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو, جاب اپرچونیٹیز نکلتی ہیں, لوگوں کو جابز ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو اکنامک جو گروتھ ہے, اگر ایک انڈسٹری لگتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے آپ کے اکنامک گروتھ میں آف دا کنٹری. ٹھیک ہے. تو ریسرچ کے تھرو جب انوویشنز آتی ہیں, انوویشنز آپ کی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پہ ٹیکنالوجی میں انوویشن ہے تو وہ آپ کی کنٹریبیوٹ کرتی ہے انڈسٹریل گروتھ میں, اور وہی جو ہے فردر جا کے آپ کی اکنامک گروتھ میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. Collaboration between academia and industry can lead to a commercial application of research findings. فارن کنٹریز میں اسپیشلی اگر یورپ کی ہم بات کریں تو وہاں پہ کیا ہے, یونیورسٹیز اور جو انڈسٹریز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کولابریشن میں ہوتی ہے ہر وقت. اس کولابریشن کا کیا مطلب ہے؟ اس کولابریشن کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری یونیورسٹی کو بتاتی ہے کہ بھائی ہمیں اس چیز میں ریسرچ کر کے دے دیں, ہمیں یہاں پہ یہ جو ہے نا اس میں امپروومنٹ چاہیے, یا اس میں ہم کیا ایسا ایڈ کریں کہ فار ایگزامپل ہمارے پروڈکٹیویٹی جو ہے نا وہ مزید امپروو ہو. تو یونیورسٹی میں پھر اس چیز پہ ریسرچ ہوتی ہے, اور وہ ریسرچ کے جو فائنڈنگز ہوتے ہیں, ریزلٹس ہوتے ہیں, وہ پھر انڈسٹری میں اپلائی کیے جاتے ہیں اکارڈنگلی. ٹیسٹنگ ہائپوتھیسز یہ ہے کہ ہم فرض کرتے ہیں, جب بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہم ایک مفروضے کے بیس پہ اپنا ریسرچ کرتے ہیں. اگر ہم ایک ایگزامپل یہ لے لیں کہ لوگ موبائل فون کا استعمال کیوں کر رہے ہیں, ہم اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم فرض کرتے ہیں کہ بھائی ہائی موبائل فون یوزیج جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اٹ لیڈس ٹو ہائی ایکیڈیمک پرفارمنس. اس لیے لوگ یوز کرتے ہیں کہ اس سے ایکیڈیمک جو پرفارمنس ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنا جو ڈیٹا کلیکشن ہے, فار ایگزامپل ہم سروے کرتے ہیں اور ہمیں اینڈ پہ پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ تو موبائل فون کا استعمال انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. وہ اکیڈیمک کے لیے تو کرتے ہیں لیکن اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے نا. تو ٹو ٹیسٹ سرٹن ہائپوتھیسز, میں نے مفروضہ میں نے فرض کیا تھا, میں نے ایک گیس لگایا تھا. ہائپوتھیسز گیس لگانا ہوتا ہے. ہائپوتھیسز یہ ایک گیس ہوتا ہے, آپ کا مفروضہ ہوتا ہے کہ جو آپ سوچتے ہو, یہ سپوزیشن ہوتی ہیں, اس کو ہم ایزمپشن کہتے ہیں کسی بھی بندے, کسی بھی ریسرچر کی. یہ پرسنل ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایک چیز کے بارے میں کیا سوچتے ہو. تو مثال کے طور پہ میں اگر کام کرنا چاہتا ہوں کہ موبائل فون کا استعمال اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا اہم ہے, تو میں فرض کرتا ہوں کہ بھئی موبائل فون کے استعمال سے لوگوں کا جو ایکیڈیمک پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. لیکن ڈیٹا کلیکشن کے بعد مجھے جب پتہ چلتا ہے کہ بھئی نہیں, موبائل فون کا استعمال لوگ اس لیے زیادہ کرتے ہیں کیونکہ وہ انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں, یا پھر وہ انفارمیشن کے لیے اس چیز کو یوز کرتے ہیں موبائل فون. تو جو میں نے فرض کیا ہوتا ہے کہ بھئی موبائل فون کا زیادہ استعمال وہ
ہائی ایکیڈیمک پرفارمنس کو لیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جتنا زیادہ آپ موبائل فون یوز کرو گے اتنا ہی آپ کا جو ایکیڈیمک پرفارمنس ہے وہ اچھا ہوگا. تو یہ چیز پھر مجھے پتہ چل جاتی ہے کہ بھائی یہ تو غلط ثابت ہوئی، کیونکہ وہاں پہ لوگ انٹرٹینمنٹ یا انفارمیشن کے لیے یا ریلیکسیشن کے لیے یا پاسنگ ٹائم کے لیے یوز کرتے ہیں، نہ کہ ایکیڈیمک پرفارمنس کے لیے. تو ہم سرٹن ہائپوتھیسز جو ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں ٹو گیٹ ڈگری اور پروموشن. اگر آپ اکیڈیمیشین ہیں آپ کو پروموشن کے لیے آپ کو ریسرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، یا پھر اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی آپ کے اینڈ آف دا ڈگری آپ کو ریسرچ کرنا ہوتا ہے. جو آپ تھیسس رائٹنگ کرتے ہو یہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کی امپورٹنس اس لیے بھی ہے. ٹو کیپ اس اپڈیٹڈ، ریسرچ ہمیں اپڈیٹ رکھتی ہے. فار ایگزامپل دنیا کے کسی کونے میں ریسرچ ہوتی ہے تو اس کے ریزلٹس ہم پھر دیکھتے ہیں. اگر مثال ہم کووڈ کا ہی لے لیں تو ہمیں کہاں سے پتہ چلا کہ کووڈ-19 کیا ہے؟ ہمیں تھرو کیا کہتے ہیں اس کو، میڈیا کے تھرو ہمیں پتہ چلا، اور میڈیا میں یہ چیزیں ریسرچ کی فائنڈنگز ہمیں پتہ چلی ہے کہ یہ کووڈ ایک ایسا وائرس ہے کہ جو ایک دوسرے کو چھونے سے پھیل جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا ہائی فیور، شیورنگ وغیرہ اس کے سمپٹمز ہیں، اور اس کے لیے پھر ہم یہ ویکسینیشن اگر یوز کریں تو ہم اس کو کیور کر سکتے ہیں. تو ہم جو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھ سکتے ہیں وہ تھرو ریسرچ ہوتا ہے. ہمیں نہ پتہ چلتا اگر تو ریسرچ نہ ہوئی ہوتی کہ کووڈ-19 کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دی ایگزسٹنگ نالج اور سوسائٹی، ایگزسٹنگ نالج کو بھی یہ ریسرچ کے تھرو کنٹریبیوشن ملتی ہے. ہم نے کہا کہ ہم ایڈ ٹو دی ایگزسٹنگ نالج وہ کس کے تھرو کرتے ہیں؟ وہ ریسرچ کے تھرو کرتے ہیں. آلریڈی اویلیبل ڈیٹا ہے، کچھ چیزیں ہیں، لیکن سم تھنگ از مسنگ. وہ جو نالج، وہ جو گیپ ہوتا ہے اس کو فل کرتے ہیں ہم، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایگزسٹنگ نالج کو ایڈ کرتے ہیں، یا پھر ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایگزسٹنگ نالج کو. ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ امپورٹنس آف ریسرچ، یا آپ کہہ دیں کہ پرپس آف ریسرچ، یا پھر سگنیفیکنس آف ریسرچ کہلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے.